السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے۔ اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی، یعنی توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا، اور اس قسم کی بہت سی باتیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی، یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے۔ آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، تب سورج صاف ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توہمات میں مت پڑھو۔ اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ۔ اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی۔ مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی۔ اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا، اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے، ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے، سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے، اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا، پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر، اس کی تکرار کرتا رہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں، یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا۔ پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں۔ جہری قرات، آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، اس میں
پرمشقت قیام تھا. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود، پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکنا، کثرت سے استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور تہلیل کہنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا، سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا، اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے. یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے، کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے. تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کا واسطہ اس دن کس صورتحال سے ہوگا اور کیا کچھ کائنات پر بیت جائے گی، اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی. جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان پکار اٹھے گا این المفر، کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں دی اور جس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا. آج اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے، اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لیے ناکامی ہے. سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، یہ زمین کی خوبصورتی ہے. وہ کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں، باغ و بہار نظر آتی ہے، زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں، سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، انسان ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے مانیومنٹس ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل مٹ جائیں گی اور زمین ایک صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. سورۃ القصص میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے. جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گھل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خشک ہو جائے اور چورا بن کر رہ جائے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرے. تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی
اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. یعنی ایک ہوا چلتی ہے اور درختوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے. تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو گیا، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی اس طرح ہر موسم خزاں میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ اگا ہی نہ تھا. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. یعنی ان موسموں سے، ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. یعنی کچھ دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں، اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا. فضیل بن ایاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی، گولڈ کی، جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا، اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کر لیں. لیکن اب تو معاملہ بالکل ہی برعکس ہے. دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے تو وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والی کو ترجیح دے، اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا. جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے، اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا. یعنی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی، زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا، اور سب آسمان بھی، یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے. تبدیلی ویسے بھی انسان کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک سیاہ بادل آ جائے، زمین پہ اندھیرا آ جائے، تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. یا اسی طرح انسان کا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے، تو انسان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی آبادی اور رونق اور ترقی، یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی، آسمان کچھ اور ہو جائے گا، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں واقع ہوں گی. وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا. یعنی یہ آسان نہیں، یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے، نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی جن کو ہے، کسی انسان کو نہیں. وہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے. ہاں، تم اس بارے میں پوچھنے کی بجائے کہ کب آئے گا، یہ دیکھو کہ اس دن پھر ہوگا کیا. وہ دن آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا، یعنی وہ
تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہوگی. پھر یہ کہ اچانک ہوگی، اچانک، جس کے لیے انسان پریپیئرڈ نہیں ہوگا. آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس دن کو یوم عظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ دن دہشت ناک ہوگا، تلخ دن ہوگا، یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر. بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. یعنی وہ دن آسان دن نہیں، ایک مشکل دن ہے، سنگین حادثات کا دن ہوگا. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. جب تیز آندھی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، یا برتن جا گرتے ہیں، یا بعض اوقات عمارتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے. تو وہ جو شور ہوتا ہے، وہ آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں، وہ کھٹکھٹانے والی. تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے، یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آندھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہر چیز ہی جب ٹکرا جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی. پھر یہ مصیبت ہر طرف چھا جائے گی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آندھی ٹورنیڈو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتا ہے، ساری زمین پر نہیں ہوتا. لیکن سوچئے کہ یہ زمین کے مشرق و مغرب سے لے کے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. پھر جب وہ ہر چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی نیک لوگ، جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی جدھر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا. اس کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے، بانجھ کر دینے والا دن، یعنی جس میں کوئی خیر نہیں، یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں. بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، یعنی ان کے ہوش مارے جائیں گے جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی. حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. پھر سورۃ الانسان میں آتا ہے کہ یہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہوگا. بس اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. یعنی جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اس دن خوشخبری ہوگی. اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، دل کانپیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، یعنی زلزلے پر زلزلہ آئے گا.
دنیا میں تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے، کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد اور کچھ منٹ کے بعد وہ رک جاتے ہیں، لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں. کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ پکار کانوں کو بہرا کر دے گی، نہیں اتنا شور ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آئیں گے. وہ کیوں کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے، آج کے دن کی تیاری کرتے. اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے گا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. لوگوں اپنے رب کی دعوت کو بھول کر لو، اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. دنیا میں تو کوئی مصیبت آتی، آندھی آتی، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی آفت، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں، زمین میں لوگ دھنس جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ٹلے گی نہیں آفت جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی. نہیں، جو تمہیں دیا جائے گا وہی تمہیں قبول کرنا ہوگا. کسی کا مکر و فریب اس دن کسی کام نہیں آئے گا. دنیا میں تو انسان اپنے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ چالیں چل لیتا ہے، کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا. یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے. تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا نہ دے جائے. لہذا ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کو بس اس کے اپنے ہی عمل کام آئیں گے اور وہی فائدہ ہوگا جو اس نے اپنے لیے کمایا. باقی اس کی اولاد ہو یا اس کے مال ہو، اگر ان کو نیکی کے راستے میں لگایا تو وہ صدقہ جاریہ بن کے فائدہ دیں گے، ورنہ ویسے اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا، کسی مصیبت میں آ گیا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا.